السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم 13واں پوسٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے متعلق احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا آغاز کیا ہے، اور متعدد روایات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ مزید روایات پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی چادر زیب تن کر رکھی تھی جس کا حاشیہ بڑا سخت تھا۔ ایک اعرابی آیا اور اس چادر سے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کھینچا۔ اس نے اس قدر زور سے کھینچا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان انور پر اس چادر کے نشانات نظر آئے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا جو مال ہے اس سے مجھے کچھ عطا کرنے کا حکم دیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، تبسم فرمایا اور پھر اس اعرابی کو مال عطا کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 864 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں اختیار دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان تر کام کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا، اور اگر وہ گناہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ اس سے دور رہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت کی خلاف ورزی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 904 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہوئے، اس پر پالان تھا جس کے نیچے فدق کا بنا ہوا مخملی کپڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ آپ قبیلہ بنو الحوارث بن خزرج کے علاقے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس کے پاس سے ہوا جس میں مسلمان، بت پرست اور یہودی ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ اس مجلس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد اس مجلس تک پہنچی تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا نے اپنی ناک کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا اور کہا، ہمارے اوپر گرد و غبار نہ اڑاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل مجلس کو سلام کیا، پھر آپ رکے، سواری سے اترے اور حاضرین کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور ان کو قرآن حکیم پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، اے شخص، سب سے بہتر کام یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو کم از کم آپ ہمیں ہماری مجلس میں پریشان نہ کیا کریں اور اپنے گھر لوٹ جائیں۔ ہم میں سے جو آپ کے پاس آئے اس کے سامنے اپنی دعوت پیش کریں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مجلس میں تشریف لایا کریں کیونکہ یہ بات ہمیں بہت پسند ہے۔ اس پر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو خاموش کرانے کی کوشش فرماتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے سعد، کیا تم نے سنا نہیں کہ ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے معاف فرما دیں
اور اسے درگزر کریں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عالی عطا فرمایا ہے۔ حالانکہ اس علاقے کے لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو تاج پہنانے اور بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے جب اس کی تاج پوشی کا معاملہ ٹھپ ہو گیا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ جو حرکت اس نے کی ہے اس کا سبب یہی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو معاف فرما دیا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 924 پر یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ثابت بنانی سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اہل خانہ میں سے ایک عورت سے یہ کہتے ہوئے سنا، کیا تم فلاں عورت کو جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ عورت ایک قبر کے پاس کھڑی رو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا خدا سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا آپ مجھ سے دور ہو جائیں، مجھے جس مصیبت کا سامنا ہے تمہیں اس کا تجربہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ ایک شخص اس عورت کے پاس سے گزرا اور اس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہنے لگی میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں۔ اس شخص نے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئی۔ وہاں اسے کوئی دربان نظر نہ آیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 1059 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک اعرابی نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، لوگوں نے اس پر چیخنا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا لوٹا لانے کا حکم دیا اور اس کی گندگی پر پانی بہا دیا۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 138 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انک لعلی خلق عظیم کے نام سے کے الفاظ سے یاد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مزید پوسٹ لے کر اور احادیث مبارکہ لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔